السلام علیکم ٹو آل مائی ویورز۔ یا رب، میں ایک کھلونا مٹی کا تیرے کن سے جو تخلیق ہوا، تیرے کرم نے دی روح کیا مجھے، تیرے حکم سے سانسیں چلتی ہے، تیرے فضل سے ہستی قائم ہے۔ تو اول تو ہی آخر ہے، تو ظاہر ہے تو باطن ہے، ایک اور کرم فرما مجھ پہ، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پہ، آمین۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ مٹی سے بنا تھا مٹی ہی بن جاؤں گا، اس سے آگے کچھ نہ کر پایا نہ کر پاؤں گا، روتا ہوا آیا تھا رلاتا ہوا جاؤں گا، پیروں کی دھول ہوں ہواؤں میں بکھر جاؤں گا، جب دنیا تیری چھوڑ کر یہاں سے چلا جاؤں گا، دیکھ لینا یار میں جیسا بھی ہوں تم کو یاد بہت آؤں گا۔ نہیں ڈرتا میں کانٹوں سے مگر پھولوں سے ڈرتا ہوں، چبھن دے جائے جو دل کو میں ان باتوں سے ڈرتا ہوں، انا کا میں نہیں قائل محبت ہے مجھے سب سے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں میں ان اپنوں سے ڈرتا ہوں، مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت میں، دکھائے خواب جو جھوٹے میں ان نیندوں سے ڈرتا ہوں، مجھے احساس ہے سب کا میں سب کے کام آتا ہوں، مگر جو کینہ رکھتے ہیں میں ان رشتوں سے ڈرتا ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا خوف ہے مجھ کو، جو ڈرتے ہی نہیں رب سے میں ان بندوں سے ڈرتا ہوں۔ عورت ہو تم باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو، اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو، مرد ہو تم تمہاری ہستی کا اتنا تو رعب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ میں اپنی دوستی کو شہر میں رسوا نہیں کرتا، محبت میں بھی کرتا ہوں مگر چرچا نہیں کرتا، جو مجھ سے ملنے آ جائے میں اس کا دل سے خادم ہوں، جو اٹھ کر جانا چاہے میں اسے روکا نہیں کرتا، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں اسے پھر بھول جاتا ہوں، پھر اس ہستی کی جانب میں کبھی دیکھا نہیں کرتا، تیرا اصرار سر آنکھوں پر کہ تم کو بھول جاؤں میں کوشش کرتے دیکھوں گا مگر وعدہ نہیں کرتا۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں اقبال، ہم ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ کتنا بے سکون ہو جاتا ہے انسان جب کسی کو کھو بھی نہیں سکتا اور اس کا ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ راستے ترک کرتا ہوں وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں، کناروں سے اگر میری خودی کو ٹھیس پہنچے تو بھنور میں ڈوب جاتا ہوں، وہ ساحل چھوڑ دیتا ہوں، مجھے مانگے ہوئے سائے ہمیشہ دھوپ لگتے ہیں، میں سورج کے گلے پڑتا ہوں بادل چھوڑ دیتا ہوں، تعلق یوں ہی نہیں رکھتا کبھی رکھا کبھی چھوڑا، جسے میں چھوڑتا ہوں پھر مسلسل چھوڑ دیتا ہوں۔ راستے صرف دو، پہلا علم کا دوسرا عشق کا، پہلا دماغ کا دوسرا دل کا، پہلا ہوش کا دوسرا جنون کا، پہلا موجود کا دوسرا فنے کا، راستہ پہلا چنا جاتا ہے دوسرا خود چنتا ہے۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے، آمین۔ جنہیں مانتا ہی نہیں یہ دل وہی لوگ میرے ہیں ہم سفر، مجھے ہر طرح جو راز تھے وہی لوگ مجھ سے بچھڑ گئے، اور جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم آزمائش کا دکھ بھی بھول جاؤ گے، وہ ہر دعا پہ کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ جن کے دل ویران ہو جاتے ہیں ان کے پاس اللہ کی محبت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ان کے لیے دنیا ایک جیل کی مانند ہوتی ہے جس میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت اس جیل سے آزاد ہو کر اپنے اللہ سے ملاقات کے شوق میں ہوتے ہیں۔ انسان کو انسان سمجھ کر سلوک کریں، کیونکہ جو آپ کے گھر کا نوکر ہے وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، کسی کے پاس دولت دیکھ کے لالچ نہیں ہوتی، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتی، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتی ہوں، بہت خاص تو نہیں ہوں میں،
لیکن اگر میں کھو جاؤں تو دوبارہ نہیں ملتی کہ بہت ہی عام لوگوں سے بہت ہی مختلف ہوں میں۔ یا اللہ مجھے آپ پر یقین کرنا سیکھنا ہے جو مجھے ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے میں نہیں جانتی۔ مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی، اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل کاٹیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ مومنوں کی محفل میں بیٹھ کر مومن کہلانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر خود کو مومن کرنا بہت مشکل ہے۔ ہم لوگ ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کروا دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہوں، اور چھوٹوں کو اس لیے بولنے نہیں دیا جاتا ہے تاکہ بڑوں کی غلط بات بھی احتراماً صحیح لگے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں اللہ اسباب بناتا ہے، لوگ طعنے دیتے ہیں اللہ معجزے دکھاتا ہے، کیونکہ جب رب وکیل بن جائے تو تنہائی بھی طاقت بن جاتی ہے۔ جو شخص آپ تک کسی کی بات پہنچاتا ہے تو جان لو کہ وہ آپ کی بات دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرنے لگے تو اسے منع کریں، خود بھی غیبت سے دور رہیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہے مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ ساری عمر سہتے ہی تو آئے ہیں کسی کی باتیں، کسی کا لہجہ، کسی کا رویہ۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان بری لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ اگر سجدے کے بغیر روح کو سکون مل سکتا تو اللہ کبھی بھی اسے فرض قرار نہ دیتا۔ یہ میری سانسیں جو چاہے خرید سکتا ہے، بھر کے بیچ رہا ہوں اسے غبارے میں۔ اپنے ظرف کو بلند کر لو، کم ظرفوں کو نظر انداز کر لو، فلاح چاہتے ہو اگر سماعت کو بلند اور زباں کو بند کر لو۔ ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، چپ رہو تو منافقت اور حقائق بتاؤ تو ناراضگی۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے نا تو اس جگہ سے وسیلے بنتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ سے شیئرنگ شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے سہولت و آسانی پیدا کرنے کے راستے کھول دیتا ہے، مصائب ہٹ جاتے ہیں، مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں۔ ہم بھی گزرے ہوئے کل کی طرح گزر جائیں گے، پہلے ہر روز کسی کو، پھر کبھی کبھی کسی کو، پھر کبھی نہ کبھی کسی کو، اور پھر کبھی نہ کسی کو یاد آئیں گے۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی ہوتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم صرف سہ سکتے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے۔